کیا فوجی کٹ قضا میں آتا ہے؟ یہ دیکھیں جو ہیئر کٹنگ سٹائل ہے نا، حدیث میں ایک چیز سے منع کیا گیا، اس کو قضا کہا گیا ہے، حرام ہے یہ۔ وہ سٹائل یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جو برگر سٹائل کہلاتا ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی سر کے کسی ایک حصے کے بال بالکل مونڈ دیے جائیں اور ایک حصے کے باقی رکھے جائیں، اس کو برگر سٹائل کہتے ہیں، شاید پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ یعنی ایک آپ بالکل مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے اس طرح پھیر دیا اور اوپر آپ کے بال موجود ہیں، اس کو قضا کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ جو ہیئر کٹنگ کا سٹائل ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے حدیث میں منع کیا گیا اور صحیح احادیث میں ممانعت ہے اس سے۔ باقی اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے، اصل جو شریعت میں طریقہ ہے نا بال رکھنے کا، جو یعنی شریعت کا جو معیار ہے یا جو شریعت کہتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ بال برابر رکھیں، آگے پیچھے سے بال برابر رکھیں، زلفیں رکھیں، بڑے رکھیں بال، لیکن کوئی بہت زیادہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بالکل پیچھے سے وہ مشین مارتے ہیں اور آگے سے بڑے بڑے بال، مطلب یہ کوئی شریعت کی نظر میں کوئی آئیڈیل یہ قضا نہیں ہے، یعنی وہ حرام والا ہیئر کٹ سٹائل نہیں ہے جو حدیث میں ہے، لیکن کوئی پسندیدہ سٹائل بھی نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بال رکھتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے آپ بال رکھتے تھے، بیچ سے آپ مانگ نکالتے تھے، آپ کی زلفیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے وہ اسی طرح گزرا ہے کہ آپ کے بال تھے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گنجا رہنا کوئی فضیلت کی چیز ہے، شریعت میں گنجا رہنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں کہ آپ ہمیشہ اس طرح سر پہ پھیرتے رہیں، یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ تو بال رکھیں لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے۔ بہرحال جو فوجی کٹ ہے یا جو دوسرے ہیں اس کو قضا میں شمار نہیں کیا علماء نے، یعنی وہ حرام والا جو اسٹائل ہے وہ نہیں ہے، حرام وہ ہے کہ کسی ایک جگہ سے بالکل اس طرح پھیر دیں اور ایک جگہ پر بال ہو۔ مفتی صاحب ایک بندہ زیادہ وقت میں فتوے کا کام سیکھتا ہے اور ایک بندہ کم وقت میں، تو اس میں کس کا درجہ افضل ہوگا؟ یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے کم وقت میں سیکھا ہے تو اس نے کیسے سیکھا، اور جس نے، اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے ہی بے وقوف، اس کو 10 سال تک بات سمجھاؤ سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک آدمی 1 سال میں سیکھ رہا ہے، تو 1 سال والا افضل ہے نا، اس کو ایک بندے کو 1 سال میں بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایک کو 10 سال میں نہیں آ رہی۔ اور اگر دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک کی پریکٹس زیادہ ہے تو ظاہر ہے جس کی پریکٹس زیادہ ہے پھر وہ بہتر ہوگا۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ شریعت مطہرہ میں عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت کی حکمت اور شرعی علت کیا ہے؟ آئے بہت تفصیلی اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں نا یہ دارالفتاء سے پوچھنے چاہیے۔ خلاصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ عورت کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا کیوں علماء منع کرتے ہیں؟ تو آرٹیفیشل جیولری خواتین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، انگوٹھی کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں خواتین کے لیے، اور اس کی وجہ ایک حدیث ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، لوہے کی انگوٹھی تھی، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، اس کو پھینک دو۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آرٹیفیشل یعنی سونے چاندی کے علاوہ کی جو انگوٹھی ہے وہ عورت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کے لیے جب باقی آرٹیفیشل جیولری کی اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی عورت نہ پہنے، کوئی پہن لے تو بہرحال اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز میں صلاۃ الحاجات کی نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کسی بھی نفل نماز میں باقی نوافل کی نیت کر سکتے ہیں، ایک نفل نماز میں 10 نوافل کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میرے آئیبرو موٹے ہیں اور دونوں میں گیپ نہیں ہے تو میں کیا کٹنگ، بس اس حد تک کٹنگ کروانا کہ اگر بہت زیادہ برے لگ رہے ہیں تو اس کی، مرد نے سوال کیا ہے تو مرد ہو یا عورت ہو اس حد تک کٹنگ کروانا کہ بہت زیادہ اگر برے لگ رہے ہیں۔ جو خواتین جو بالکل باریک وہ بنا دیتی ہیں نا، بالکل باریک لکیر سی بنا دیتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا۔ ہاں اتنا اس کو سیٹ کرنا کہ بہت زیادہ برے نہ لگے، بہت زیادہ بھدے نہ لگے، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ باقی اس طرح باریک لکیر یہ کر بنا دینا، اس پر حدیث میں لعنت آئی ہے ایسی عورتوں پر جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ توبہ کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن، جب سورہ توبہ درمیان سے پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ توبہ شروع سے بھی شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، اگر روانی میں پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پھر بغیر بسم اللہ کے پڑھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب روزے کی حالت میں تھوڑی سی قے آئے اور منہ سے نکلنے کے بجائے واپس لوٹ گئی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، روزے میں ڈکار آتی ہے، کوئی ہلکا پھلکا کوئی الٹی ہو جائے واپس چلے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا اور کلمہ کفر
کہہ دے پھر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ میں نے سنا ہے حرام کھانے والے کی توبہ تو سب کی قبول ہوتی ہے، کوئی بھی گناہ ہو توبہ قبول ہو جاتی ہے، جب تک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے ملک الموت کو، اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسپتال میں فرش گندا ہونے کی وجہ سے جائے نماز نہ بچھائے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، یا وہ نماز اس کو دہرانی ہوگی یا قضا سمجھی جائے گی؟ فرش گندا ہونے کی وجہ سے فرش صاف کر لیں، کسی اور جگہ نماز پڑھ لیں، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، کہیں بھی پڑھ لیں نماز، لیکن اس وجہ سے کہ فرش گندا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ یا تو فرش صاف کروا دیں یا کسی اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں فرش صاف ہو۔ مفتی صاحب، میں سعودیہ سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کمپنی میں کوریئر کا کام کرتا ہوں۔ جب میں نے کمپنی جوائن کی تو کمپنی نے میری 2380 ریال تنخواہ تھی، لیکن ایک کمپنی پیسے کاٹتی ہے۔ جب ہم نے کمپنی سے پوچھا کہ پیسے کیوں کاٹتے ہو تو انہوں نے کہا 170 ریال ٹرانسپورٹ الاؤنس کاٹتے ہیں، اور انہوں نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے جو رات کو ہمارے پاس ہوتی ہے، اس پر صرف کمپنی کا کام کرتے ہیں، گاڑی کی ساری ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ کیا ہم گاڑی کا ڈیزل بیچ کر اپنے پیسے ڈیزل بیچ کے جب کمپنی کاٹ رہی ہے 170 ریال تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوگا نا کہ بھائی آپ ہمارے امپلائی ہیں، ہم آپ سے ٹرانسپورٹ الاؤنس میں اتنے پیسے کاٹیں گے۔ تو جب وہ آپ سے کاٹ رہی ہے، آپ نے جب ایگریمنٹ پہ سائن کیا تو پڑھنا چاہیے۔ اب جب سائن کر دیا ہے تو ڈیزل بیچ کے اپنے پیسے پورے کرنا، تو یہ تو کیا کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، حرام کام بھی پھر اس کو جائز کرنے کے بھی چکر میں